دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بڑی افسوسناک صورتحال آپ سن چکے ہیں کہ حادثہ ہوا پی آئی اے کے طیارے کو، اور اس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے، عملے سمیت۔ 2 جو ہیں وہ بڑی خوش قسمت نکلے کہ جہاز میں ہونے کے باوجود ظاہر زخمی ہوئے، لیکن وہ سروائیو کر گئے اور زیر علاج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں بھاگ ہونے والے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں نعم البدل عطا فرمائے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ظاہر ہے عید الفطر کی بھی آمد ہے۔ ادھر نارتھ امریکہ میں تو عید الفطر جو ہے وہ 24 مئی یعنی اتوار کو ہے۔ بظاہر یہی صورتحال ہے کہ 30 روزے ہوں تو اتوار ہی کو بنتی ہے۔ پاکستان میں ابھی تک شاید کلیئر نہیں ہے کہ سوموار کو ہے یا اتوار کو ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس والے سے بھی ظاہر ہے یہ خوشی کی بات ہی ہے۔ بے شک یہ عید ذرا یونیک بھی ہے کسی والے سے، یعنی ایک بڑی ایکسٹرا آرڈینری صورتحال میں ہم منا رہے ہیں، لیکن عید بہرحال عید ہے اور ظاہر ہے شاعر اسلام میں سے، تو اس کی جو بھی ریلیونٹ فیسٹیوٹیز ہیں وہ بہرحال اسی طرح انٹیکٹ ہی رہنی چاہیے۔ اس ظاہر ہے یہ غم بھی ہے ساتھ، اور ساتھ عید الفطر کی یقیناً خوشی بھی ہے، تو دونوں زندگی نام بھی اسی چیز کا ہے کہ غم اور خوشی ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی دوست ہیں ان سب کی خدمت میں یہ ابھی جو کنکلوڈ ہونے والا ہے رمضان، اس والے سے ان سب کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات، ان کے روزے جو ہیں وہ قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت دونوں میں اس سے برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ تو اسی طرح عید آ رہی ہے، ظاہر ہے اس پر بھی آپ کو مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو آزمائش کے دن ہیں یہ جلدی گزر جائیں اور ہمیں صحت اور سیکیورٹی اور سلامتی حاصل ہو جائے۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ طیارے کا مزید ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ارشد ملک صاحب جو ہیں، ایئر مارشل ارشد ملک CEO PIA، ان کا بیان آیا ہے کہ سب کچھ نارمل تھا، جہاز بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھا، ظاہر ہے عملہ بھی تربیت یافتہ تھا، سب کچھ صحیح تھا، تو یعنی سب کچھ ہی صحیح تھا بقول ان کے۔ اور یہ بھی ساتھ خبریں ہیں کہ ابھی کل ہی یہ مسقط سے واپسی اسی جہاز نے فلائٹ جو ہے وہ کامیابی سے مکمل کی تھی۔ تو بہرحال یہ تو ظاہر ہے حادثے ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حادثوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، تو بہرحال یہ ان کا بیان ہے۔ اگر سب کچھ صحیح تھا تو پھر بہت ہی سمجھ لیں کہ پیچیدہ صورتحال ہے، پھر تو بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور انکوائری کی ضرورت ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو انکوائری کرے گی، جس کے سربراہ ایئر کموڈور محمد عثمان غنی ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انویسٹیگیشن بورڈ کے، اور ان کے ساتھ ونگ کمانڈر ملک محمد عمران، ایڈیشنل ڈائریکٹر ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہوں گے، گروپ کیپٹن توقیر جو آپریشنز انویسٹیگیٹر ہیں وہ بھی ہوں گے، اور اسی طرح ایئر فورس کے سیفٹی بورڈ کامرا کے وہی یعنی کیپٹن توقیر، گروپ کیپٹن توقیر صاحب آپس انویسٹیگیٹر ہیں پاکستان ایئر فورس سیفٹی بورڈ کامرا کے، اور ناصر مجید صاحب جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں ATC آپس AAIB کے، سب یعنی گویا ایئر فورس سے یا اس سے ریلیٹڈ یا مسلح افواج سے تعلق ہے ان کا۔ حالانکہ PIA کا طیارہ جو ہے وہ بہرحال
سول طیارہ تھا، کوئی فوجی طیارہ نہیں تھا. اس میں سول جو ان پٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے جو پائلٹس کی ایسوسیشنز ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کو بھی انوالو کریں اس انویسٹیگیشن میں یا انکوائری میں، بلکہ ساتھ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز کو بھی انوالو کیا جائے. شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایئر کرافٹ سے متعلق یا ایویشن کے متعلق انٹرنیشنل باڈیز ہیں سویلین نقطہ نظر سے، تو ان کے گریونسز کیونکہ وہ براہ راست اس سے متاثرہ ہیں، ان کے کو ورکر یا ان کے کولیگ ہی ظاہر ہے وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں اور ان کی بڑی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس انویسٹیگیشن میں، تو ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ چیزیں ابو بورڈ ہوں. ورنہ ظاہر ہے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ جب کوئی سول معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ٹانگ جو مسلح افواج کی زبردستی آ جاتی ہے، اور جب حالانکہ یہ بھی سول ہی معاملہ ہے لیکن کیونکہ ارشد ملک صاحب ایئر مارشل رہے تو اب یہ ظاہر ہے اپنی ماؤد ہوچی رکھیں گے، یعنی اب اس پر اعتبار کون کرے گا؟ حالانکہ وہ پائلٹس جو ہیں ان کی بہت ہی زبردست اور جینوئن ڈیمانڈس ہیں کہ ان کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ ابو بورڈ ہو، شک و شبہ سے بالا تر ہو، ہمیں یعنی یہ یقین بھی ہو کہ ان میں سے کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی. ہم اسی یعنی فیس ویلیو پر ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس ایک فارمل طریقے میں سویلین ان پٹ نہیں ہوتا یا جن کی سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں وہ نہیں ہوتے، جیسے پائلٹس کی ایسوسیشن ہے یا پی آئی اے کے ظاہر عملے کے حوالے سے، تو پھر اس میں شکوک و شبہات تو لازمی ہیں، افواہیں ہوں گی. اب پوری ایمانداری کے ساتھ بھی انویسٹیگیشن اگر کریں گے تو اس میں پھر بھی لوگ کویسچن کریں گے. اس لیے ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو ذرا براڈ بیس رکھیں. باقی $10,000 کو 10,000 درہم کو یعنی پانے کے لیے پتہ نہیں کتنی انویسٹیگیشنز ٹیم بنتی ہیں، لیکن یہاں پر تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور 100 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے گئی ہیں، وہ ضائع ہوئی ہیں. تو اس والے سے اس کو پورا کمپریہنسو اور سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل ہونا چاہیے. تو بہرحال اس پر کیا کوئی کہے، ظاہر ہے درخواست ہی کی جا سکتی ہے، آرزو ہی کی جا سکتی ہے. اس طرح بعض لوگوں نے وہ خان صاحب کی ہمیشہ کی طرح وہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی سوشل میڈیا پر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک کی کشتی ڈوب گئی اور وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. شاید ان کا مطلب یہ تھا خان صاحب ہی استعفیٰ دیں. خان صاحب تو استعفیٰ نہیں دے سکتے بھائی، یہ ملک کی مجبوری ہے، کیونکہ وہی ایک حل ہے پاکستان کے پاس نا. خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے جو خانچے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید جب وزیر ریلوے ہیں اور ریلوے میں حادثہ ہوا بڑا المناک اسی طرح، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو جہاں بھاگ ہونے والے ہیں مسافر وہی ذمہ دار تھے، میں استعفیٰ کیوں دوں؟ ہاں جی. تو اس میں وہ ظفر مرزا کی مشیر صحت کی بھی بیان آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے کوئی بھی ہلاک ہوگا تو وہ عوام ہی ذمہ دار ہوں گے. یعنی یہ لوگ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. چینی کا بحران ہو تو پھر بھی عوام ذمہ دار ہیں، گندم آٹے کا بحران ہو تو عوام ذمہ دار ہیں، معیشت تباہ ہو جائے عوام ذمہ دار ہیں، یہ برسر اقتدار آ جائیں تو وہاں بھی عوام ذمہ دار ہیں. حالانکہ یقین کریں اس میں بھی عوام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کے برسر اقتدار آنے یا ان کو لانے میں. تو بہرحال یہ استعفیٰ والی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ خیال استو محال استو جنوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. خان صاحب تو خان صاحب، ارشد ملک صاحب بھی استعفیٰ نہیں دیں گے جی، یہ روایت ہم میں نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا ہے کہ ان کو جہاں باق ہونے والوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور باقی جو رہ گئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے سب کو، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. خدا حافظ.